میرے محترم دوستو، ہم ایک بہت چھوٹی سی تعداد کے ساتھ حکومت میں اپنی بساط کے مطابق جو ہم سے ہو سکتا ہے اللہ ہمیں کامیابی عطا کرتا ہے، اور آپ دعا کرتے رہیں کہ ہم پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی جمہوری حکومت دے سکیں ایسے وقت میں جبکہ ہمارے ہاں اصلاحات کا عمل جاری ہے، ہم اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے علمبردار ہیں، ہم کسی اقلیت پر ظلم و زیادتی کے قائل نہیں، ہم اقلیتوں کو پاکستان میں برابر کا شہری سمجھتے ہیں، ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن عالمی قوتیں پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، مالیاتی ادارے پاکستان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ کے ہاں اقلیت محفوظ نہیں۔ یہ پانی کو گدلا کرنے کی کوشش ہے، ایک نام نہاد قسم کا الزام ہے۔ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ انسانی حقوق کی بات کرنے والوں، وہ عالمی طاقت ہو، امریکہ ہو یا ناٹو ممالک ہو، میں ناٹو کی دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں امریکہ کی دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تم نے افغانستان میں 20 سال تک انسانیت کا خون بہایا، تم نے امارت اسلامیہ کی حکومت کا خاتمہ کیا، تم نے افغانستان میں جارحیت کی، تم نے گوانٹانامو بے میں انسانیت کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کون سے انسانی حقوق تھے؟ تم نے شبرغان جیل میں انسانیت کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کون سے انسانی حقوق تھے؟ تم نے باگرام کے عقوبت خانوں میں جو انسانیت کے ساتھ کیا، جہاں آج بھی خون کے دھبے دیواروں پر تمہارے ظلم کی گواہی دے رہے ہیں، وہ کون سے انسانی حقوق تھے؟ تم نے بحری بیڑوں میں جو ہمارے ساتھیوں کو، مسلمان بھائیوں کو ظلم و اذیت کا نشانہ بنایا، وہ کون سے انسانی حقوق تھے؟ تم نے عراق کے ابو غریب جیل میں انسانوں کے اوپر کتے چھوڑے، کتوں کے ذریعے ان کو نوچا، وہ کون سے انسانی حقوق تھے؟ تم نے لیبیا میں جو مظالم کیے وہ کون سے انسانی حقوق تھے؟ کس بات پر تم انسانی حق کی بات کرتے ہو؟ تمہارے ہاتھوں سے تو ان مظلوم انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے، تمہیں انسانی حق کی بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر! ایک آواز ہے قوت! آج افغانستان میں 20 سال کی جنگ کے بعد امریکہ کو شکست ہوئی، اس شکست کے بعد اب اس کو دنیا کا سپر طاقت کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اب ہمارے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کرے۔ میں نے ایک دفعہ ماسکو کی پارلیمنٹ کی خارجہ کمیٹی سے کہا تھا، اور وہاں ایک کمیونسٹ پارٹی کا ایک نمائندہ ان کی سربراہی کر رہا تھا، کچھ بڑے روب ڈانپ سے باتیں کر رہا تھا، پاکستان کے خلاف شکایتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا بات سنو، اب تم سوویت یونین نہیں ہو، اب تم رشین فیڈریشن ہو، اپنے لیول پر بات کرو، اب تم عالمی قوت نہیں رہے ہو۔ میں آج وہی بات امریکہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اب اس قوت کے ساتھ بات نہ کریں، اس لہجے کے ساتھ بات نہ کریں، آپ ایک شکست خوردہ ملک کی حیثیت سے بات کریں تو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے، اور میرے ساتھیوں تمام زندگی آپ میرا ایک جملہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی ملک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر دوستی کے قائل ضرور ہیں، لیکن ہم اگر انکار کرتے ہیں تو آقا اور غلام کا انکار کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے، ہم اپنے وطن کے مفاد کے لیے تمام حکمت عملی بنائیں گے، تمام وسائل بروئے کار لائیں گے، اور پاکستان کو
عالمی برادری کا اور خطے کا ایک اہم ملک بنا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔